بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے امام عصر سے متعلق کچھ بحثوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی بحث میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وہ بہت مناسب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل جانے والا ہے، باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹنا ہی چاہیے۔ وہ بہت مبروک اور مبارک اور ممنون اور متبرک میمون صبح تھی 255 ہجری کی، جس کی صبح نمودار ہوتے ہی آخری حجت نے اس روئے زمین پر اپنے نور سے ساری دنیا کو منور کیا، اور خود اس شب کے حالات امام حسن عسکری علیہ السلام بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ روایت بعد میں امام کی پھوپھی نے نقل کیا ہے جناب حکیمہ خاتون نے کہ وہ 255 ہجری کا دن تھا جس دن میں اپنے بھتیجے کے وہاں تھی، اور شام جب ہونے لگی اور میں وہاں سے جانے لگی تو میرے ہر دل عزیز بھتیجے نے مجھ سے کہا ہے پھوپھی اماں، آج کی شب آپ ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آج کی شب ہمیں ایک ایسا بچہ عنایت کرنے والا ہے جو مردہ زمین کو زندگی عطا کر دے، جو ظلم اور جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب جناب حکیمہ خاتون تعجب سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا کس سے یہ بچہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا پھوپھی نرجس خاتون سے یہ بچہ اس دنیا میں متولد ہوگا۔ جناب حکیمہ خاتون نے جب یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام سے سنی تو حیرت اور استعجاب میں ان کے مزید اضافہ ہو گیا کہ بیٹا میں تو حمل کے آثار نرجس میں دیکھ ہی نہیں رہی ہوں، اے بیٹا یہ کیوں کر ہوگا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اے پھوپھی اماں، میرے بیٹے کی ولادت 2 نبیوں کی طرح ہوگی، ایک جناب ابراہیم اور دوسرے موسیٰ۔ اگر آپ تاریخ کا ایک وقت پلٹیں تو اس بات پہ اور یقین اور استحقان پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ معتمد عباسی وہ خلیفہ تھا جس نے بہت سارے راویوں اور حدیث بیان کرنے والوں سے سن رکھا تھا کہ امامت کی آخری کڑی یا پیغمبر کے نسل سے آخری بیٹا جو 12واں ہوگا وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اسی طرح جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔
یہ حدیثیں اتنی تواتر کے ساتھ راویوں سے نقل ہوئی تھی کہ ہر بادشاہ جب اپنی تخت حکومت پر آتا تھا تو اس کو یہ ڈر کھائے جاتا تھا کہ کہیں میری سلطنت، میری حکومت میں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اور وہ میری بساط حکومت کو پلٹ دے۔ نتیجے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب 11ویں امام کا زمانہ آیا تو امام کو، عسکریین کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فوجی چھاونی میں بلا کر رکھا گیا اور ان کی نگرانی، ان پہ جاسوسی، ان کے گھر کی جاسوسی، ان کی عورتوں کی جاسوسی، لمحے لمحے کی خبروں کے لیے انہوں نے جاسوس معین کیے۔ اب ایسے حالات میں امام کا یہ جملہ کہ پھوپھی اماں وہ بچہ میرا نرجس خاتون سے ہوگا اور میرے اس بچے میں 2 انبیاء کی سنتیں پائی جاتی ہیں، ایک ابراہیم کی، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے اور دوسری موسیٰ کی ہے۔ کہ پھوپھی اماں جس طرح سے مادر موسیٰ میں، موسیٰ کی ماں میں حمل کے آثار اس وقت تک نمودار نہیں ہوئے جب تک کہ جناب موسیٰ کی پیدائش کا وقت ایک دم قریب نہیں آ گیا، اسی طرح جناب ابراہیم جب تک پیدا نہیں ہو گئے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جناب ابراہیم پیدا ہونے والے ہیں۔ اب جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے یہ بات اپنے فرزند ارجمن سے سنی اور جا کر نرجس کے پاس، نرجس کے حجرے میں سو گئی۔ کہتے میری ایک بار آنکھ کھلی کہ صبح کے قریب تو میں نے دیکھا، میں اٹھی اور میں نے چاہا کہ نماز شب ادا کر لوں۔ اب ایک تجسس تو تھا ہی، کہتے جب اٹھی نماز شب پڑھنے کے لیے تو میں نے دیکھا جناب نرجس سو رہی ہیں اور ان میں کسی بھی قسم کے آثار نمودار نہیں ہیں۔ کہتے میرے دل میں ایک شک پیدا ہوا، تو جیسے ہی میرے دل میں شک پیدا ہوا حجرے سے امام کی آواز آئی پھوپھی اماں شک نہ کیجئے، وہ وقت قریب ہے اور ان قریب اس دنیا میں وہ بچہ ظاہر ہونے والا ہے۔ جناب حکیمہ کہتی مجھے یہ جملہ سن کر تھوڑی سی خجالت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے دل میں کیوں اس طرح کے شک و شبہات کو آنے دیا۔ کہتے میں قرآن کی تلاوت اور نماز میں مشغول ہو گئی کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ جناب نرجس اٹھی، انہوں نے وضو کیا، نماز شب پڑھا اور اذان صبح کے قریب ان کو اس درد ذہ کا احساس ہوا۔ کہتے بس وہ احساس ہونا تھا کہ حجرے میں ایک وقت آیا کہ وہ بچہ اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور جب اس دنیا میں ظاہر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تمام قسم کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہے، اور ان کے بازو، داہنے بازو پر یہ آیت تحریر ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹنے والا ہے اور باطل کو مٹنا ہی ہے، یقیناً باطل اس دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جس وقت زمین پر آپ نے زمین پر اب اس دنیا میں آئے، آپ نے اپنے زانوں کو زمین پر رکھا، سر سجدے میں رکھا اور کلمہ شہادت کی انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے پیغمبر سے لے کر امیر المومنین اور نام اپنے مومنین کے بعد 11 اماموں کے نام لیے، اور جب اپنے نام پر پہنچے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طرح مناجات اور دعا کرتے ہیں اللہم انجز ما وعدہ، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے۔
میرے کام کو انجام تک پہنچا دے، میرے معبود مجھے جہاد میں ثبات قدم عطا کر دے، زمین کو میرے پروردگار زمین کو میرے ذریعے عدل و انصاف سے بھر دے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ امام کے نازک لبوں سے یہ جملے نکلے۔ ادھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی، پھوپھی جان میرے بچے کو لائیے، میرے پاس لے آئیے، میری گود میں دے دیجئے۔ بچہ حکیمہ خاتون کی آغوش میں آیا، اور جیسے ہی ماں کی گود میں آیا، ماں کی گود سے حکیمہ خاتون نے لیا، بچے نے ماں کو سلام کیا، اور امام کی زبان امام کے پاس لایا گیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زبان امام کے ذہن میں دے دی اور فرمایا، میرے لال، میرے لخت جگر، باتیں کرو، گفتگو کرو۔ اس وقت امام زمان علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 پڑھی اور کہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے، ہم احسان کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں زمین کا امام بنائیں اور اپنی زمین کا وارث انہیں قرار دیں۔ اس کے بعد امام نے ہر ایک امام کی امامت کی گواہی دی، یہاں تک کہ اپنے والد کی امامت کی بھی گواہی دی۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ یہ گفتگو مکمل ہوئی، میں نے دیکھا کہ چند پرندے پرواز کرتے ہوئے میرے بھتیجے کے گھر پہ دکھائی تھی، اور میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام نے ایک پرندے کو اشارہ کیا، وہ پرندہ آیا، اس نے امام کی گود سے اس بچے کو لیا اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور اس پرندے کے پرواز کرتے ہی دوسرے پرندے بھی اس کے ساتھ پرواز کر گئے۔ اب اگر آپ ذرا غور کریں تو کسی کے لیے بھی یہ منظر بڑا حیرت ناک ہے۔ اب جب حیرت و استعجاب میں اضافہ ہوا جناب حکیمہ خاتون کے، تو امام نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی، اے پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، یہ جو آپ پرندوں کی شکل میں دیکھ رہی ہیں وہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، اور جس فرشتے کے حوالے میں نے اپنے اس بچے کو کیا ہے، اے پھوپھی اماں، وہ اللہ کا بزرگ ترین فرشتہ روح القدس ہے۔ خدا نے اسے ہم اماموں کے لیے معین کیا ہے تاکہ ہمارے کاموں میں وہ ہماری مدد کرے اور اماموں کو ہر مرحلے میں کامیاب کرے اور خدا کے علم کے مطابق اماموں کی تربیت کرے۔ اے پھوپھی اماں، میں نے ایسے امانت دار ہاتھوں میں دے دیا ہے جس سے آپ کو کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ واقعہ آپ نے جو سنا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کیا، اگر آپ غور کریں تو خود امام نے امام زمان علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس واقعے کو کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی، کسی تک یہ بات پہنچنے نہیں دی، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی، اب جناب حکیمہ خاتون کو اسی شب روکا جس دن امام کی پیدائش ہونے والی، آپ اسی سے، اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا، امام نے بتایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جملہ جو ہے امام کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس سخت نگرانی میں امام اور امام کا خانوادہ اور گھر والے تھے کہ امام اپنے قریبی سے قریبی رشتہ دار کو بھی اس عظیم خوشی کو بھی شیئر نہیں کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے اور ان سے چھپا کر رکھتے تھے۔ خیر، اللہ کا جو ارادہ ہے، یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ
دشمن خدا تو چاہتے ہی ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا کمال یہی ہے کہ چاہے جتنے ساری دنیا کے لوگ پلان بنائیں کہ اللہ کے پروگرام کو، اللہ کے مشن کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، لیکن اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے ہر طاقت ہیچ ہے، اس کے سامنے کسی کا بس تو چلنے والا نہیں ہے۔ اتنی سخت نگرانی کے باوجود آخری حجت کا اس دنیا میں ظاہر ہونا خود دلیل ہے کہ خدا کے ارادے کے سامنے کسی کا ارادہ کام نہیں کرتا۔ اب ایک مسئلہ ہمارے لیے اور اس زمانے کے شیعوں کے لیے بھی تھا کہ ان کو تو جب یہ اتنی پوشیدگی اور اتنے راز میں اس ولادت باسعادت کو رکھا گیا، تو اب کون سا طریقہ اپنایا جائے جس سے یہ بات مخلص شیعوں تک، مخلص رشتہ داروں تک پہنچ جائے اور لوگ اس کی امامت کے اوپر 100% یقین اور استحکام کے ساتھ ان کی ہدایت میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ اب یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی امام کی کہ اس ذمہ داری کا نبھانا بہت عظیم واقعاً کارنامہ ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے انجام دیا کہ امام تو اس دنیا میں پیدا ہو گئے، لیکن اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک بڑی ذمہ داری اور کارنامہ ہے کہ امام نے یہ بات دوسروں تک کیسے پہنچائی۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق ضروری تھا کہ وہ مراسم انجام دیے جائیں، وہ سنتیں ادا کی جائے جو ہر بچے کی ولادت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں جاری تھی۔ امام تاریخ نے لکھا ہے ہمارے لیے، مدارج النبوہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سنی حضرات کی کتاب میں، اور کمال الدین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام نے اس کے لیے اہتمام کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنت کے مطابق عقیقے کے لیے چند گوسفند ذبح کروائے اور بنی ہاشم میں کافی مقدار میں گوشت اور روٹیاں تقسیم کروائیں۔ کس بات